درس بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ایدنی بروح القدس. اللہم ایدنی بروح القدس. اللہم ایدنی بروح القدس. اللہم آت حکما ورشدا. اللہم آت حکما ورشدا. اللہم آت حکما ورشدا. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم فقہنی فی الدین. اللہم فقہنی فی الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سب سے پہلے ذکر کا آغاز کرتے ہیں، ذکر اور ایک دعا. لیکن اس سے پہلے آپ سب اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہے ڈیلی کا جو ذکر آپ سیکھ رہے ہیں اور جو دعا آپ سیکھ رہے ہیں، آپ ایک اپنے پاس پیج رکھیں یا اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں جس کے اوپر آپ ہر دن کا ذکر اور جو دعا ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں تاکہ آپ کے پاس جو ایک ریکارڈ ہے وہ ہمیشہ کے لیے سیو رہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ موبائلس کی تو ہسٹری ساتھ ساتھ وینش ہوتی جائے گی وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس بات کی ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ہمیشہ آپ کے پاس ہوں. ٹھیک ہے؟ تو چلیں پہلے ذکر اور دعا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آگے جاری کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ہمارا ذکر ہے بہت ہی خوبصورت ذکر ہے، وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے. اس ذکر میں بہت ہی خوبصورت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. پھر سے میں ذکر پڑھتی ہوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام دیجیے اور بتا دیجیے کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے مگر وہاں کوئی درخت نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہاں درخت لگے تو کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ہر سبحان اللہ سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ہر الحمدللہ سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ہر لا الہ الا اللہ سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور ہر اللہ اکبر سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ یعنی ہم اس ایک ذکر سے ایٹ اے ٹائم 4 درخت جنت میں اپنے لیے لگا سکتے ہیں، کیونکہ درخت جو ہوتے ہیں وہ قبضے کی نشانی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے ارد گرد ہم باؤنڈری بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارا ایریا ہے، اسی طرح جنت میں اپنا قبضہ ثابت کرنے کے لیے علامت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور یہ درخت ہم اس ذکر سے لگا سکتے ہیں۔ وہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بہت ہی خوبصورت ذکر ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اپنے اذکار کی جو ہماری لسٹ ہے اس میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ جو آج کی ہماری دعا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی کہ وہ یہ دعا پڑھا کریں۔ وہ دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ سیدھا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کا راستہ دکھائے اور ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرے، ہمیں پھیر نہ دے، ہمارے دلوں کو پھیر نہ دے۔ تو یہ دعا میں پڑھتی ہوں، میرے ساتھ آپ لوگ دہرائیں، اللہم اہدنی وسددنی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون 18واں پارہ ہے، پہلی 11 آیات آج ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، کہ یقیناً یہ سلامتیوں میں سے نہیں ہیں، ملامتیوں میں سے نہیں ہیں، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں، یہی وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو آج ہم انشاءاللہ تعالی مومنین کی صفات پڑھیں گے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے کہ یہ وہ مومن ہے کہ جنہوں نے فلاح پالی، اور یہ وہ مومن ہے کہ جنہوں نے اپنی امانت داری کا حق ادا کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی انسان اگر مینجمنٹ، میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ اگر کوئی انسان ہے جو مینجمنٹ فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، اور تو وہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کے جو پرانے سی اوز تھے یا پرانے ایگزیکٹو آفیسرز تھے یا جو پرانے کامیاب مینیجرز تھے، وہ کیا پرو ٹپس فالو کرتے تھے، انہوں نے کن طریقوں کے ذریعے اپنے اس بزنس کو، اپنی اس کمپنی کو چمکایا، اپنی اس کمپنی کو کامیاب بنایا۔
جب وہ ان کو فالو کریں گے تو لہٰذا وہ خود بھی، کیونکہ آلریڈی ان کے پاس ایکسپیرینس آ جائے گا. وہ ایک انسان جو فرسٹ ٹائم کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو غلطیوں کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. لیکن جب آپ دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں اور دوسروں کی جو ایکسپیرینسز ہیں ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح کامیاب ہوئے، کیا طریقے انہوں نے اپنائے کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے، تو انسان جو ہے وہ کامیاب یقیناً ہوتا ہے، اس کی کامیابی یقینی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی کوالٹیز بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے جو کام کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی گواہی دی کہ یہ وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے فلاح پالی، اور یہ وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے ایمانداری کا حق ادا کیا. تو لہٰذا آج ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ان تمام صفات پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ ہم بھی ایمان کا حق ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں. صرف نام نہاد نہ ہوں بلکہ خالصاً اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے ہر حال میں ان صفات پر عمل کرنا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک چابی ہے، وہ اس کا تصور قائم نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کے اندر ڈمپلز نہ ہو. اس کے اندر وہ جو گہرائیاں ہیں، وہ جو کیز ہیں، چھوٹی چھوٹی جو ڈمپلز ہیں، وہ اس کو حقیقتاً بناتے ہیں، اس کے وجود کو بخشتے ہیں، اور تبھی وہ اپنا جو پرپس فلفل کرتا ہے. اسی طرح ایک مومن کی کنڈیشنز ہیں، ایمان کی کچھ کنڈیشنز ہیں، مومن بننے کی کچھ کنڈیشنز ہیں. ان کنڈیشنز کو ہر حال میں فلفل کرنا پڑے گا، اور انہی کنڈیشنز کی ان آیات میں ڈیمانڈ ہے جو ہم آج انشاءاللہ جن کا مطالعہ کریں گے. سورہ مومنون آیت نمبر 1 to 11. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے. اب فلاح کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. فلاح بنیادی طور پر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کسان زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر بیج ڈال رہا ہوتا ہے، اس پروسیس کو کہتے ہیں فلاح. اب اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب وہ زمین کو پھاڑ کر اس کے اندر بیج ڈال دیتا ہے تو پورا سال اسے مزدوری کرنی پڑتی ہے، پورا سال اسے دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے اپنی فصل کی، اور سال کے اینڈ پہ جا کر اسے پے چیک ملتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے اس کا پے چیک سال کے شروع میں مل جائے یا سال کے درمیان میں مل جائے، بلکہ سال کے اینڈ پہ جا کر پورے سال کی محنت کے بعد اسے اپنا پے چیک ملتا ہے. اور پھر اسی لیے جو ہارویسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا جشن منایا جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ ہارویسٹنگ ہوتی ہے فصل کی. تو کیونکہ اس نے محنت پورے سال کی اس نے لگائی ہوئی ہوتی ہے. یہی حال ہے ایک ایماندار انسان کا، کہ وہ پوری زندگی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مزدوری کی حالت میں وہ پوری زندگی محنت کر رہا ہے، اور جو پے چیک اسے ملے گا وہ بالکل شروع میں نہیں ملے گا، مڈل میں نہیں ملے گا، آخر میں جا کر ملے گا قیامت کے دن میدان محشر میں. اور پھر وہ جنت کی کامیابی، اور پھر پولیس رات کی کامیابی، اور پھر وہ قبر کی کامیابی. تو ان سب یہ جو سب پے چیکس ہیں یہ ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں کہ وہ جب ملیں گے وہ بالکل کسان کی طرح، کہ جیسے کسان کو اینڈ پر سب کچھ ملتا ہے تو ایک مومن کو بھی اینڈ پر اس کا پے چیک ملے گا. اور پوری زندگی اس نے جس طرح کسان مزدوری کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، اپنا پسینہ گرا رہا ہے راتوں کو کی نیندیں، وہ ایک ٹینشن کی کیفیت میں ہر وقت فصل کی دیکھ بھال کی فکر میں، اسی طرح جو مومن ہے وہ ہر وقت اپنے اعمال اور ان کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کی فکر میں. تو اسی لیے اب یہاں پر آ رہا ہے قد افلح المؤمنون، کہ یقیناً فلاح پا گئے مومن. اب وہ کون سے مومن ہیں کہ جنہوں نے فلاح پا لی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اب خشوع کا جو لفظ ہے وہ خشیت سے نکلا ہے، اور خشیت کہتے ہیں ڈر کی کیفیت کو. ایسا ڈر جو آپ کے اندر جھکاؤ لے آئے، جو آپ کو مزید ہمبل بنا دے، جو آپ کے اندر مزید عاجزی لے آئے، اس ڈر کو کہتے ہیں خشیت. ایسا ڈر جو آپ کو مزید ریبیلیس بنا دے یا آپ کو باغی بنا دے، وہ ڈر خشیت نہیں ہے، بلکہ خشیت وہ ڈر ہے کہ جو آپ کو مزید عاجزی دے اور آپ کے اندر ایک جھکاؤ آنے لگے اور آپ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف مزید اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے لگے. تو یہ وہ لوگ ہیں، سب سے پہلی کوالٹی ہے مومنین کی کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. یعنی نماز میں خشوع کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، دل اور دماغ ہمیشہ حاضر ہوں، پھر اس کے بعد لفظوں کی اسے سمجھ ہو کہ وہ جو پڑھ رہا ہے کیا اسے وہ سمجھ آ رہا ہے، عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو،
اور اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ شاید یہ میرے رب سے میری آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد شاید میں اپنے رب کو راضی نہ کر پاؤں، تو یہ میرے پاس ایک آخری چانس ہے۔ اور اسی لیے نبی اسلام نے ہمیں یہ ایک ٹپ دی کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو اس طرح پڑھے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص الوداعی نماز پڑھتا ہے۔ الوداعی نماز، ہر نماز کو اس طرح پڑھنا کہ جیسے وہ ایک الوداعی نماز ہے۔ پھر اس کے اندر کسی قسم کا کی ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ آپ دیکھیے خشوع کیا ہے، یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خشوع یہ ہے کہ دل کی عاجزی، یعنی خشوع یہ ہے کہ دل میں اتنی زیادہ عاجزی ہو، دل میں اتنی زیادہ عاجزی ہو کہ وہ اعضاء میں نظر آئے، اس کے اندر جھکاؤ نظر آئے۔ آپ کا دل اتنا ہمبل ہو کہ باقاعدہ آپ کا دل کے اندر خشیت کی وجہ سے اعضاء کے اندر جھکاؤ آئے۔ تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ خشیت کو سمجھا جائے۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت یہ ہے کہ دل کے اندر ایک ایسا جھکاؤ ہو جو اعضاء میں نظر آئے۔ اب سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ کسی بھی انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہے یہ اس کی نماز میں نظر آ جاتا ہے، یہ اس کی نماز سے پتہ چل جاتا ہے۔ نماز بتاتی ہے، نماز بولتی ہے۔ تو لہٰذا نمازوں کے اندر جو ایک خشیت ہے، خشیت کی کیفیت ہے اور جو خشوع کی کیفیت ہے وہ لانا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور مومنین جو ہیں ان کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یہ نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ان کی دوسری صفت کی طرف آ جاتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، اور وہ جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اب لغو کیا ہے؟ لغو کہتے ہیں ہر اس بات کو کہ جس کے اندر نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو، بالکل یوز لیس اور میننگ لیس بات ہو۔ اور اسی لیے لغو کے اندر ہمارے کون کون سے اعضاء شامل ہو جاتے ہیں، نوئنگلی یا ان نوئنگلی؟ اس میں ہمارا کان ہے، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارے قدم ہیں، ہمارے ہاتھ ہیں، یہاں تک کہ اس کے اندر اب زبان کس طرح سے لغویات میں شامل ہو جاتی ہے، اس کے اندر غیبت ہے، چغلی ہے، تو لگانا، پھر اسی طرح تبصرے کرنا، پھر اسی طرح گمان کرنا، اندازے لگانا، پھر اسی طرح انٹرٹینمنٹ کے نام پر شیطان کے ہتھیاروں کو اپنے ہاتھ میں تھما لینا، شیطان کے ہتھیاروں کو تھام لینا، یہ بھی چیز لغو میں آئے گی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو مومن ہے، سب سے پہلے مومن کا کیا رویہ ہے کہ وہ لغویات سے منہ موڑتے ہیں۔ تو لغو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ لغو ہر وہ چیز ہے کہ جس کا دنیا اور دین میں کوئی فائدہ نہیں، جس میں آپ کی چٹ چیٹنگ آ جائے گی، پھر اسی طرح بے وجہ ہر وقت کارڈز کھیلتے رہنا، پھر اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے، گاسپس کر رہے تھے۔ اب یہ گاسپس کیا ہیں؟ یہ اس کا دوسرا نام غیبت ہے، تو یہ بھی لغو کے اندر آئے گا۔ پھر اسی طرح بازاروں میں بے وجہ مارے پھرنا، پھر اسی طرح گیمز، آپ دیکھیں کہ کچھ ٹائم کے لیے ایک دن کا ایک اسپیسیفک حصہ ہو جس کے اندر آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھیل رہے ہیں یا فریش کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن سارا دن ایک ہی پرپز ہے، جس پرپز کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں، پورا دن گزار رہے ہیں، سارا دن صرف فیس بک، سارا دن صرف جو ہے سوشل میڈیا ایپس اور اسکرولنگ چل رہی ہے، تو یہ ہے وہ چیز کہ جس کو لو کہا گیا ہے۔ اور لغویات میں جب انسان پڑھتا ہے تو اس کی نماز سے خشوع چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کو انٹر ریلیٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں کہ ہماری نمازوں میں وہ خشوع نہیں آتا، ہم نمازوں میں کانسنٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر انفارچونیٹلی ہمارا ذہن فوکس نہیں کر پا رہا ہوتا۔ وہ بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں لغویات کی کنسنٹریشن اتنی زیادہ ہے کہ اب نماز کے اندر سے خشوع بالکل غائب ہے۔ تو نماز کے اندر جو خشوع ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ تب آئے گا جب انسان لغویات کو اوائڈ کرے، لغویات کو اگنور کرے، اور ہر اس سچویشن کو اگنور کرے کہ جہاں پر اسے یہ شک ہو کہ یہاں میرا وقت ضائع ہوگا یا یہاں پر بے وجہ میرا جو مقصد ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو لہٰذا لغویات کے اندر سب سے زیادہ جو ہمارا آرگن شامل ہوتا ہے وہ ہماری زبان ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر بہت زیادہ سٹریس دیا ہے، اور اسی کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک انسان اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا تب تک اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ زبان سب سے زیادہ لغویات میں شامل ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کے
खूबसूरत इस्लाम की निशानी ये है कि वो हर उस बात को छोड़ दे जो ला यानी है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, और सिर्फ बेवजह आप ग्रुप्स में बैठे हुए हैं और बेवजह कॉन्स्टेंटली मतलब बातें कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब हम बेवजह बैठ जाते हैं तो उसका दूसरा आउटकम क्या होता है, रिबत या अंदाजे लगाना या बदगुमानी। तो लिहाजा उस चीज से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस ऐसी गैदरिंग से बचा जाए कि जहां पर ये शक हो कि यहाँ पर हर हाल में लग़वियात पर मैं मुलव्विस हो सकता हूँ और मैं गुनाह का शिकार हो सकता हूँ। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मिसाल दी कि मोमिन की जो मिसाल है वो है शहद की मक्खी की तरह, कि शहद की मक्खी पाकीज़ा खाती है और पाकीज़ा निकालती है। बिल्कुल इसी तरह मोमिन बात भी अच्छी करता है और सुनता भी अच्छी बात है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब आप पॉजिटिविटी सुनते हैं तो जुबान पॉजिटिव ही अटर करती है, लेकिन जब नेगेटिविटी सोच रहे हैं, नेगेटिविटी सुन रहे हैं, तो जुबान भी नेगेटिव ही अटर करेगी। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल, जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल एक था कुरान में, जहाँ पर नबी मोमिन की मिसाल खजूर के दरख्त के साथ आई है, बिल्कुल इसी तरह हदीस में मोमिन की मिसाल एक शहद की मक्खी की तरह है, कि शहद की मक्खी पाकीज़ा खाती है और निकालती भी पाकीज़ा है, कि जो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। बिल्कुल इसी तरह मोमिन खाता भी पाकीज़ा है, सुनता भी पाकीज़ा है और बोलता भी पाकीज़ा बात है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो हकीम लुकमान है वो कहा करते थे कि जुबान जो है वो इंसान की दुकान का ताला है। जब ये खुलेगा तो पता चलेगा कि इंसान की जो दुकान है वो सोने की है या कोयले की। जुबान इंसान की दुकान का एक ताला है। जब ये दुकान खुलेगी तो ही पता चलेगा, जब ये जुबान खुलेगी, जब ये बोलेगी, तो ही पता चलेगा कि ये जो दुकान है, ये जो अंदर दिल है, जिसके अंदर ईमान है, क्या वो दुकान सोने की थी या कोयले की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि जुबान की हिफाजत कितना इंपॉर्टेंट है और इस पर कितना स्ट्रेस देने की जरूरत है। इसीलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिसकी जुबान में नरमी आ जाए तो उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला कायनात के दिल में भर देता है। कि जब इंसान के जो जुबान है वो नरम होने लगती है तो अल्लाह ताला उस इंसान की मोहब्बत लोगों के दिलों में भर देता है। तो लिहाजा जुबान में नरमी और जुबान की हिफाजत, ये दोनों बहुत ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं और इन दोनों का ताल्लुक ईमान से है। इन दोनों का ताल्लुक ईमान से क्यों है? क्योंकि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने एक दफा एक असूल समझाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को एक असूल समझाया कि किसी भी शख्स का ईमान दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि उसका दिल दुरुस्त ना हो, और किसी भी इंसान का दिल दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि उसकी जुबान दुरुस्त ना हो। तो लिहाजा जुबान का डायरेक्ट ताल्लुक है हमारे ईमान से। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। एक है जो दो जबड़ों के दरमियान यानी जुबान, और एक जो दो टांगों के दरमियान यानी शर्म का। इन दोनों की हिफाजत की जो जिम्मेदारी मुझे दे दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूँ। तो क्या हम इस काबिल हैं, या क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि मुझे अपनी जुबान की हिफाजत पर पूरा यकीन है कि मेरी जुबान कुछ अटर नहीं करती मगर हक, कुछ अटर नहीं करती मगर खूबसूरत, और हमेशा नरम होती है। तो लिहाजा जुबान की जो नरमी है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लग़वियात में जब इंसान बहुत ज्यादा पढ़ने लगता है, जुबान की लग़वियात में क्या क्या है, गीबत है, चुगली है, टो है, तो आहिस्ता आहिस्ता जुबान से नरमी छीन ली जाती है। अब जब जुबान से नरमी छीन ली और जुबान को हर वक्त बोलने की आदत है, तो उससे क्या होगा कि ईमान मुतासिर होगा, और वही ईमान है जिसकी हिफाजत के लिए ये मोमिनीन जो हैं वो क्या करते हैं कि अपनी लग़वियात से मुंह मोड़ लेते हैं। हर उस गैदरिंग, हर उस सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना कि जहां पर इंसान को ये शुबा हो कि यहाँ पर मेरा ईमान मुतासर होगा और यहाँ पर मुझे लग़वियात में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जुबान की हिफाजत इसलिए बड़ी अहम है क्योंकि आपने एक बात सिर्फ बोल दी और अगले लिखने वाले ने लिख दी। आपने उसको अच्छी नीयत से बोला, गलत नीयत से बोला, आप नहीं बोलना चाहते थे, मुंह से निकल गया,
وہ اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے. وہ کرامن کاتبین آپ کی ایک ایک بات کو نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, چاہے وہ اچھی بات ہے چاہے وہ بری بات. اس وقت میں جو بات بھی بول رہی ہوں وہ میری لکھی جا رہی ہے, وہ نوٹ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. کوئی بھی بات جو منہ جو زبان بولتی ہے وہ لکھ لی جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان لغویات سے مکمل طور پر اعراض کرے, ان کو اوائڈ کرے, ان سے اپنے آپ کو بچائے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو لغویات سے بچا لیا تو اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. تو ایک طرف لغویات جب زبان کس طرح سے ہوتی ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ زبان کے ذریعے سے لغویات میں انسان کس طرح پڑتا ہے, غیبت میں اور یہ سب چیزیں. پھر اسی طرح کان ہے اور یہ آنکھیں ہیں, تو ان کے ذریعے سے بے حیائی کے چیزوں کو اور ان کے ہتھیاروں کو تھامنا. کانسٹینٹلی پورا دن آپ کی آنکھ جو ہے وہ لغویات میں پڑی ہوئی ہے, آپ اسکرولنگ کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی پرپز, یہی سوچے بغیر کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے, پلاننگ کے بغیر, تو وہ لغو ہے. اسی طرح ہر وقت بازاروں میں ہم جا رہے ہیں, کچھ بھی نہیں چاہیے پھر بھی جا رہے ہیں کہ آج دوستوں کے ساتھ وہاں ٹی پارٹی کرنی ہے, آج چائے پی آتے ہیں. وہ قدم کے لیے وہ ایک لغو چیز ہے. یعنی کبھی کبھار ایک چیز ہو جائے, لیکن ایک چیز کو مقصد ہی بنا لینا کہ وہ آپ کے مقصد کو ٹارچر کر رہی ہے, مقصد کو سپوائل کر رہی ہے, تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے جو ایک آخرت اورینٹڈ شخص ہوتا ہے, جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے, وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے اس کی آخرت سفر کرے یا جس سے اس کا مقصد جو ہے وہ متاثر ہو. تو اسی لیے وہ لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے, ان سے اپنے آپ کو اوائڈ کرتا ہے, اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دوسری ڈیمانڈ, ان کی دوسری کوالٹی یہ بتا دی کہ سب سے پہلی چیز جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. منہ موڑ لینا, آپ دیکھیں کہ آپ بات کر رہے ہیں اور ایک انسان نے منہ موڑ لیا, یہ کیسا ہے کہ شاید وہ سننا نہیں چاہتا. تو لغو چیز سے منہ موڑ لینا ایسا ہے کہ آپ کو اس میں دلچسپی نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں میلے ٹھیلے بھی ہوا کرتے تھے, شراب کھلا پی جاتی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں دلچسپی ہی نہیں لیا کرتے تھے. اور کبھی بھی, یہ ساری نبوت سے پہلے کی چیزیں ہیں, دین سے پہلے کی چیزیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں شراب نہیں پی. منہ موڑ لینا بڑا امپورٹنٹ ہے. ماحول چاہے کیسا بھی ہو, لیکن اس ماحول کے زیر اثر اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا, اپنے اوپر ضبط رکھنا, استقامت کے ساتھ جاری رکھنا, اپنی آئیڈینٹی کے تحفظ کو رکھنا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ جو منافق ہوتا ہے, اس کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جدھر کو ہوا ادھر اس کا رخ, جس ماحول میں وہ جائے گا اس کے مطابق ڈھل جائے گا, یا جیسا دیش ویسا بیس. اس مومن کا ایسا حال نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی اپنے آئیڈینٹی کو نہیں کھوتا, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو, اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. اس کے نزدیک اس کا ایمان بہت امپورٹنٹ ہے. تو سب سے پہلی چیز کہ نماز میں خشوع, اور دوسری یہ چیز کہ وہ لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. پھر اس کے بعد والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اب یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ سورہ مومنون آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا, سورہ مومنون جو ہے وہ مکی صورت ہے, اور آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ایک حکم ہے, اور احکامات ہمیشہ کہاں پر پڑھے جاتے ہیں, مدنی صورتوں میں. تو یہاں پر زکوٰۃ کیوں آ گئی؟ تو یہاں پر زکوٰۃ کا مقصد ہے, یہاں پر زکوٰۃ سے مراد ہے دل کا تزکیہ, دل کی صفائی. اب زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا دو مطلب ہیں. ایک ہے زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا, اور دوسرا ہے بڑھانا. تو لہٰذا ایک مومن جو ہے وہ ہر وقت ایک آخرت اورینٹڈ شخص, یہ ورڈ آپ نے بڑا یاد رکھنا ہے کہ کیا میں دنیا اورینٹڈ شخص ہوں یا آخرت اورینٹڈ شخص ہوں. کیونکہ آخرت اورینٹڈ شخص کی دلچسپیاں آخرت سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اس کی فکر کیونکہ آخرت ہوتی ہے. اور دنیا ریلیٹڈ جو اورینٹڈ شخص ہوتا ہے وہ جہاں جائے گا وہاں انجوائے کرے گا, پورا مستی مزہ کرے گا, لغویات میں پڑے گا, پھر وہ شکایت کرے گا کہ میری تو نمازوں سے خشوع ہی غائب ہے, میں تو فوکس ہی نہیں کر پا رہا. تو لہٰذا اپنا جو ٹائٹل ہے اس کو چوز کرنا ہے کہ میں آخرت اورینٹڈ شخص ہوں یا دنیا اورینٹڈ شخص ہوں. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی مثال, کہ جیسے ابھی پچھلے دنوں میچ چل رہا تھا, تو وہاں پر ایک آسٹریلین ٹیم تھی, اور اس آسٹریلین ٹیم میں جو ہے وہ 2 پلیئرز ہیں جو مسلم ہیں. تو وہاں پر ہوا یہ, اچھا انگلینڈ کی ٹیم ہے جس کے اندر 2 جو پلیئرز ہیں وہ مسلم ہیں.
تو جب وہ میچ جیت چکے تو انہوں نے اپنا جشن منایا, اور جشن انہوں نے اس طرح سے منایا کیونکہ باقی تو نان مسلمز ہیں نا, تو انہوں نے اپنا جشن اس طرح سے منایا کہ اپنے اوپر شراب انہوں نے پھینکی سب نے. اب یہ جو 2 مسلم پلیئرز تھے جو وہاں پر ان کی ٹیم کے اندر تھے, اب یہ بالکل آنکھوں سے, بلکہ ان کی ویڈیو بڑے زوم کر کے وہ سب انہوں نے دکھائی کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسی ویسی کوئی چیز نہ ہو جائے. تو جیسے ہی انہوں نے شراب کی بوٹلز کھولیں اور وہ پریشر کے ساتھ گر رہی تھیں, یہ فوراً بھاگتے ہوئے سائڈ پہ ہو گئے. اب اگر یہ اس وقت اس شراب میں نہا بھی لیتے تو شاید میرے اور آپ کے لیے, جو ہمارے جیسے کمزور ایمان والے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, شراب میں نہانے سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن ایک مومن اپنی آئیڈینٹی کو نہیں کھوتا, اپنے دین کو نہیں بیچتا, اپنے دین کا سودا نہیں کرتا, کسی صورت لغو کے سامنے بھی نہیں آتا اور منہ موڑ لیتا ہے. تو یقین جانے کہ ان کی ایکشن سے دیکھ کر یہ چیز سمجھ آئی کہ لو سے منہ موڑنا کیا ہے. دراصل منہ موڑنا کیا چیز کس کو کہتے ہیں, مکمل طور پر اس کو اوائڈ کرنا, یہ نہیں کہ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس چیز کو کر لینا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد اب وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو زکوٰۃ ہم نے کیا کہا کہ زکوٰۃ سے مراد ہے اپنے نفس کا تزکیہ, کیونکہ ایک مومن جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ یہ پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل کے تزکیے میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا ہے, اور ہر اس ایکٹیویٹی میں دلچسپی لیتا ہے کہ جو اس کے دل کے تزکیے میں اس کے لیے فائدہ مند ہو. نہ صرف اس کا دل پاک ہو بلکہ وہ بڑھا, اس کا جو ایمان ہے وہ بڑھے بھی. جیسے زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے, پاک ہونا اور بڑھنا. مال آپ کا پاک بھی ہو جاتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے اور بڑھتا بھی ہے. تو اسی طرح مومن ہر اس ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے کہ جس سے وہ پاک ہو, اس کا تزکیہ ہو, برائیاں دور ہوں, اچھائیوں میں اچھائیاں بڑھنے لگے. تو اب جیسے ہم نے اس ایکٹیویٹی میں ایک حصہ لیا ہوا ہے, ہم ہم نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ دورہ قرآن اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ پروڈکٹیو بنے, اور رمضان کے اندر ہم قرآن کی جو بہت ساری صورتیں جہاں پر ایمان بن رہا ہے ان کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں. سرسری ہاتھ ماریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ سمندر ہے, یہ جو قرآن ایک سمندر ہے, آپ جتنا گہرائی میں جائیں گے آپ کو اتنے موتی اور اتنے ہیرے ملیں گے. تو ہمارا یہ ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اس رمضان کو اپنے لیے پروڈکٹیو بنانا ہے, تاکہ جب ہم اس سے نکلیں تو انشاءاللہ اس حال میں نکلیں کہ ہمارے جسم پر کوئی گناہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اب تزکیہ کس طرح سے ہوتا ہے, کہ تزکیہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس جدوجہد میں ہو, اس اسٹرگل میں ہو کہ مجھے اپنے اندر سے ہر خراب چیز کو نکالنا ہے, ہر خراب چیز کو ختم کرنا ہے, اور اپنے رب کی نگاہ میں ہر حال میں اس قابل بننا ہے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملوں تو میرے دل میں کوئی ریگریٹ نہ ہو, مجھے شرمندگی نہ ہو. مجھے ہر حال میں اپنے اندر سے خامیوں کو ختم کرنا ہے اور اپنی نیکیوں میں بڑھنا ہے. زکوٰۃ کیا ہے, پاک کرنا اور بڑھنا. مجھے ہر حال میں اپنے اندر سے برائیوں کو ختم کرنا ہے اور ہر حال میں نیکیوں میں بڑھنا ہے. اب برائی ہر انسان کے اندر ویری کرتی ہے, کچھ کو غصہ بہت آتا ہے, کچھ کی زبان ان کے قابو میں نہیں ہوتی, کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اس طرح سے اچھے ادا نہیں کر رہے ہوتے, کچھ لوگوں کے حقوق میں کمی کر رہے ہوتے ہیں, کچھ سے لوگوں کے کی جو خامیاں ہیں وہ معاف نہیں ہوتی, وہ لوگوں کو معاف آسانی سے نہیں کر سکتے. کسی کے اندر کیا برائی ہے, کسی کے اندر کیا برائی ہے, کچھ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کچھ کو غیبت بولنے کی عادت ہے. یعنی ہر انسان کے اندر کوئی ایسی برائیاں ہیں جن کے اندر وہ جھگڑا ہوا ہے, وہ نکل نہیں پا رہا. تو لہٰذا ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا ہے کہ کسی نہ کسی طرح میرا جو نفس ہے کہ تزکیہ اس کا شکار ہو اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو, اور ہر حال میں میرے اندر اچھی چیزیں انکلکیٹ ہوں اور وہ بڑھتی چلی جائیں, اور پھر میں اس حال میں اللہ سے ملوں کہ مجھے کسی بھی صورت کو ریگریٹ نہ ہو, کوئی مجھے شرمندگی نہ ہو, اور سلیم قلب کے ساتھ میں ملوں. تو سلیم قلب یہی ہے کہ انسان کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہ ہو, اور وہ جو دل کی بیماریاں ہیں وہ نکلتی چلی جائیں, ان کی پاکیزگی بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے ہو, ان ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا رہے کہ اس کے دل کے اندر جو برائیاں ہیں, اب دل کی برائیاں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, بغض ہے, یہ حسد ہے, یہ کینہ ہے, یہ بدگمانیاں, یہ جو روح کی بیماریاں ہیں, ان کو پاک کرتے رہنا, تزکیہ کرتے رہنا اور نیکیوں میں بڑھتے چلے جانا. یہ ہے تزکیہ جس کی یہاں ڈیمانڈ ہے کہ نمازوں میں خشوع کرنے والے اور لغویات سے منہ موڑنے والے اور زکوٰۃ ادا کرنے والے. اور پھر چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون, اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. آیت نمبر 5, والذین هم لفروجہم حافظون,
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. یہ تینوں آیتیں ایک ساتھ ہوں گی. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور بجز اپنی بیویوں کے اور اپنی ملکیت کی لونڈیوں کے، اور یقیناً یہ ملامتوں میں سے نہیں ہیں، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں تو وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں. اب یہاں سے مراد کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے پہلے نماز میں خشوع کرنے والے، پھر اسی لیے اس کے بعد لغویات سے منہ موڑنے والے، کیونکہ مقصد آخرت ہے، فکر ہے آخرت کی. اور ہم نے کل عباد الرحمن میں کیا پڑھا کہ اتنی فکر ہے آخرت کی کہ ان کی دعاؤں میں نظر آ رہا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما ان ساعت مستقرا و مقاما. اور اس کے بعد پھر جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنے نفس کے تزکیے میں بہت زیادہ ان کی دلچسپیاں ہیں، اور اب جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی حیا کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے. تو یعنی نکاح کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنے والے اور ورنہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، یعنی حرام سے ہر صورت بچنے والے. تو لہٰذا نکاح کے علاوہ کوئی بھی تعلق جس میں چھپی دوستی ہے، جس میں فری مکسنگ ہے، جس میں زنا ہے، جس میں عملے قوم لوط ہے، ہومو سیکشوالٹی ہے، وہ کسی صورت جائز نہیں، اس کی اجازت نہیں. اور یہ جو مومن ہیں یہ بالکل دور رہتے ہیں، اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. تو لہٰذا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نکاح کے علاوہ کوئی بھی چیز جو انسان کو اس دروازے کے قریب بھی لے کر جائے، یہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. اب دوسری بات یہ کہ شرمگاہوں کی حفاظت میں دوسری چیز کیا آ جاتی ہے، وہ ہے شرمگاہ کو ڈھانک کر رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت رکھنا. اب دو چیزیں ہیں، عورت کا سطر اور مرد کا سطر. تو مرد کا جو سطر ہے، سطر کہتے ہیں وہ پارٹ جس کو کور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ادھر آپ مرد کے سامنے ہیں، ادھر آپ اپنے یعنی آپ محرم کے سامنے یا نان محرم کے سامنے، آپ کو اپنے اس پورشن کو ہر حال میں کور کرنا ہے، چاہے آپ محرم کے سامنے یا نان محرم کے سامنے. تو مرد کا جو سطر ہے وہ ہے ناف سے نیچے، ناف سے نیچے گھٹنوں تک اس کا وہ سطر ہے، یعنی اسے ہر حال میں اسے چھپانا ہے. اور عورت کا سطر ہے پورا جسم، عورت کا پورا جسم اس کا سطر ہے ایکسپٹ چہرہ اور ہاتھ. تو چہرہ کا جو پردہ ہے وہ چہرہ کا جو یعنی چہرے کو جو کور کرنا ہے وہ سطر میں نہیں آئے گا، وہ پردے میں آئے گا، وہ ہماری حفاظت ہے. لیکن جو سطر ہے وہ پورا جسم ہے، جس کی حفاظت، جس کو چھپانا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا جو اسکن ٹائٹ کلوتھنگ ہے اور جو فل باڈی ویکسنگ ہے، نو میٹر آپ اپنے محرم کے سامنے کر رہے ہیں، آپ کے سامنے عورت ہی ہے جو آپ کی ویکسنگ کر رہی ہے، مگر یہ بے حیائی ہے اور اس کی اجازت کسی صورت نہیں ہے، یہ حرام ہے یہ چیز. اور یہ ملعون عمل ہے جس کو ہر حال میں اوائڈ بھی کرنا ہے اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ بھی دلانی، کیونکہ بہت سارے لوگ ان نوئنگلی ان انٹینشنلی اس گناہ میں ملوث ہیں. تو لہٰذا بیوٹی بات ہو گیا، فل باڈی ویکس ہوگی، اسکن ٹائٹ کلوتھنگ کے جس کے اندر وہ لباس اتنا باریک ہے کہ لباس کے عضو نظر آ رہے ہیں یا اتنے ٹائٹ ہیں کہ باڈی کا ایک ایک آرگن ظاہر ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو بے حیائی میں آئے گی اور یہ شرمگاہ کی حفاظت سے ہٹ جائے گا. انسان جو ہے وہ حدود سے تجاوز کرتا ہے. اسی لیے آیت میں آ رہا ہے کہ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں تو وہی ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور اسی لیے پھر ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دو گروہوں کو دیکھا ہے جو جہنمی ہیں. ایک تو ہے ظالم بادشاہ جو اپنے جو بیلوں کی دموں کے کوڑوں کی طرح چیزوں کے ساتھ لوگوں کو ختم کریں گے، لوگوں کو ماریں گے. یعنی اس سے مراد ہے ظالم بادشاہ. کہ ظالم بادشاہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں، جو جہنمی گروہ میں سے ایک گروہ ہیں. اور دوسری وہ عورتیں کہ جو لباس پہنے ہوئے بھی برہنہ ہیں اور ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح بڑے بڑے جوڑے لگانے کی وجہ سے اونچے ہیں، اور یہ مردوں کو پھٹکانے والیاں اور خود بہکنے والیاں، اور یہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائیں گی. حالانکہ جنت کی خوشبو کئی کئی میل سے آ رہی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے. یعنی ایک عورت یا ایک مرد 500 سال دور ہے جنت سے، وہ اس خوشبو کو سونگھ رہا ہوگا. لیکن وہ عورت جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہے، تو اس لیے جب ہم لباس پہنے ہم اپنا جائزہ لیں ایک دفعہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ کہیں یہاں پر
کہیں میں ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو رہی کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگے ہیں، باریک دوپٹہ یا باریک لباس. پھر اس کے بعد ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح اونچے اونچے جوڑے لگانے کی وجہ سے اونچے ہیں، تو لہٰذا جو حجاب ہے اس کے پیچھے ایک بڑا سارا ہم بنایا جاتا ہے. یہاں پر ان لوگوں کی طرف نشانی ہے. بختی اونٹ جو ہے یہ وہ اونٹ ہے، یہ اونٹ کی وہ قسم ہے کہ جس کی ہمپ جو ہے، جس کے اندر جو ایک جو ہمپ ہے وہ بہت اونچی ہوتی ہے. نارمل اونٹ کی جو کوہان ہے اس سے زیادہ اونچی ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ عورتیں بختی اونٹوں کی طرح اپنے سروں کو بنانے والی ہیں اور مردوں کو بہکانے والی ہیں اور خود بہکنے والی ہیں. یہ وہ عورتیں ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی، حالانکہ وہ جو خوشبو دور دور سے آ رہی ہوگی. تو لہٰذا شرمگاہ کی حفاظت میں یہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ڈھانکا جائے، اس کی حفاظت کی جائے. اور اس کے بعد پھر ان کی اگلی صف پہ آ جائیں، والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے. امانت کیا ہے؟ امانت کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری جو انسان اپنے سر لیتا ہے، چاہے اس کا تعلق دین سے ہے یا اس کا تعلق دنیا سے. ہر وہ ذمہ داری جو اپنے سر لیتا ہے وہ امانت ہے. اب امانت کیا کیا ہے کہ جو مومن ہے یہ اپنی امانتوں کی بڑی ہی حفاظت کرتے ہیں، بڑا ہی خیال رکھتے ہیں. تو انسان کی جو جاب ہے وہ امانت ہے، جاب کے اوقات امانت ہے. اسی طرح کسی بھی انسان کا راز امانت ہے. پھر اسی طرح سلام امانت ہے کہ کوئی شخص آپ سے کہے کہ سلام دیجیے گا اس شخص کو، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ اس کا سلام آگے پہنچائیں. پھر دعا بھی امانت ہے کہ کوئی شخص آپ سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے گا یا فلاں سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں، تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک امانت ہے جس کو آگے دینا لازم ہے. قرآن سب سے بڑی امانت ہے. یہ قرآن سب سے بڑی امانت ہے جس کو پورا کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک امانت عائد کی گئی ہے. تو ہمیں سے ہر ایک اپنا جج بنے، اپنا انالیسس کرے کہ کیا میں قرآن کا حق ادا کر رہی ہوں. جو حقوق ہم نے پڑھے پچھلے لیکچر میں آپ نے یاد رکھنے ہیں، کیا میں وہ حقوق پورے کر چکی ہوں یا کر رہی ہوں، کتنے حقوق دے چکی ہوں، کس سٹیج پر ہوں. لہٰذا یہ اپنا انالیسس کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر اسی طرح جو دین کے فرائض ہیں، جس میں نماز ہے، جس میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ان کو ان کے حق کے مطابق ادا کرنا یہ بھی امانت ہے. پھر اسی طرح لوگوں کے حقوق امانت ہیں، رشتہ داروں کے حقوق امانت ہیں، والدین کے حقوق امانت ہیں، غریبوں کے، مسکینوں کے، ہر اسٹراٹا سے بلانگ کرنے والا انسان اس کے جو حقوق ہیں وہ ہمارے اوپر امانت ہے. تو لہٰذا جو مومن ہیں یہ امانتوں کو ادا کرنے والے ہیں. تو جو امانت کیا ہے یہ جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ایک مسکانسیپشن ہے کہ امانت صرف مال کی ہے. امانت صرف مال کی نہیں ہے، امانت میں بہت وسیع چیزیں ہیں، شامل ہیں، جن کو جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر دوسری یہ چیز وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ اپنی امانتوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں. جو وعدہ کر لیا اس پر جم گئے اور اس پر کمیٹڈ رہے اور اس کو ادا کرنا ہے. ہم بھی ایک وعدہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے، عہد الست، جس میں ہم نے لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا ہے، محمد اور رسول اللہ پر قائم رہنا ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہے. تو کیا ہم اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ پھر اسی طرح لوگوں سے کیے ہوئے وعدے کیا ہم ان کو پورا کرتے ہیں یا ان کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان میں یہ تین خصلتیں موجود ہیں وہ پکا منافق ہے، وہ پکا منافق ہے، وہ پکا منافق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اسٹریس دے کر فرمایا. سب سے پہلی چیز، وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. میں نے آپ کو ساری چیزیں گنوا دی، کوشش کرتے رہیں کہ نوٹ ڈاؤن بھی آپ کریں، ٹھیک ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور اگر اسے کہا جائے کہ آپ نے کیوں بولا جھوٹ، تو کیا کہے گا؟ مصلحت کے تحت بولا. تو جھوٹ تو کسی صورت جائز نہیں، یہاں تک کہ مصلحت تو دور کی بات، بچے کو بھلانے کے لیے اس کو اپنے پاس بلایا جائے اور اسے کہا جائے کہ آؤ میں تمہیں کچھ دوں گا، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تو میرے پاس آیا تو میں تجھے کچھ دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمیں دیکھ رہے تھے، تو فوراً میری والدہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے میری والدہ سے کہا
کیا واقعی تیرے ہاتھ میں کچھ ہے؟ تو میری والدہ نے کہا، تو ہم حدیث سے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک صحابی جو ہے ان کی والدہ نے ان کو بلایا کہ اگر تو میرے پاس آئے گا تو میں تجھے کچھ دوں گا، اور نبی وسلم ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی وسلم تیزی سے میری والدہ کی طرف بڑھے اور انہوں نے کہا کہ کیا واقعی تیرے ہاتھ میں کچھ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری والدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو تیرے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، تو لہٰذا جھوٹ مصلحتاً بھی نہیں بولا جا سکتا۔ یہ ایک منافق کی صفت ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ کرنے والے بڑے گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ انسان جھوٹ بولے، اور آپ سب نے 3 بار اس چیز کو دہرایا تھا۔ تو لہٰذا منافق کی خصلتیں، وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ منافق میں دونوں چیزیں ہیں، امانت میں بھی خیانت کرے گا اور وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ اور قرآن میں آیت کیا آگی مومنوں کے لیے جن کی گواہی دی جا رہی ہے کہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ دونوں ان دو کیریکٹرسٹکس کی وجہ سے کہ دونوں جو کیٹیگریز ہیں لوگوں کی، منافق اور مومن، ان میں فرق آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان میں یہ 4 خصلتیں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جو اوپر میں نے آپ کو گنوائی وہ تینوں وہی گنی، لیکن اس میں چوتھی ایڈ کی۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کبھی لڑے کوئی انسان اس کے ساتھ تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یعنی اگین وہی بات، اس کا زبان پر کوئی کنٹرول نہیں ہے بلکہ زبان اسے کنٹرول کر رہی ہے۔ وہ زبان کا ڈکٹیٹر نہیں ہے بلکہ زبان اس کی ڈکٹیٹر ہے۔ زبان کا جو دل چاہے وہ بولے، اور لیکن اس کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا کہ زبان کی حفاظت جس نے کر لی اس نے اپنا ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو لغویات کے اندر سے کیونکہ وہ پرے رہتے ہیں تو لہٰذا زبان کی حفاظت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو یہاں پر منافق کا کیا ہے کہ کوئی ذرا سا اس کے ساتھ لڑ پڑے یا کوئی ذرا سی وہ بات کہہ دے جو اس کے مزاج کے خلاف ہے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے۔ اور کل ہم یہ بات ڈسکس کر چکے ہیں، تو لہٰذا یہ ہم دوبارہ سے اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی کیا چیز آ جاتی ہے، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلاتهم يحافظون صلواتهم يحافظون والذین هم على صلواتهم يحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مومنین کی جو صفت ہے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ یہ وہ مومن ہے کہ جنہوں نے ایمان کا حق ادا کیا، ان صفات کی سٹارٹنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جو نماز